ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں شیطان ابلیس کے مردود ہونے کا ذکر کیا گیا کہ کیسے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود بنا کر کے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ شیطان جب مردود ہو کر اللہ کی بارگاہ سے نکلنے لگا تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگا، اس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا۔ تو ارشاد ہوا، اس نے کیا کہا، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، بولا اے میرے رب ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو مہلت والوں میں ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس جانے ہوئے وقت کے دن تک۔ یعنی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مہلت مانگی تھی وہ قیامت قائم ہونے تک کی مہلت مانگی تھی اس نے۔ وہ اصل میں چاہتا یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جس دن جزا کے لیے لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شیطان کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت مل جائے اور موت سے بھی نجات مل جائے، کیونکہ جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو پھر تو قیامت قائم ہو جائے گی، تو اس کو تو اس طریقے سے اس کو موت سے بھی نجات مل جائے گی، کیونکہ حشر کے دن کے بعد میں پھر موت ہوگی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت تو دی لیکن قیامت تک کی مہلت دی، یعنی دوبارہ جو لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مہلت نہیں دی، بلکہ قیامت قائم ہوگی اس وقت تک اس کو مہلت دی۔ تو شیطان نے یہ دعا کی تھی کہ اس کو حشر تک موت نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو قیامت تک موت نہیں آئے گی، اور اس لعین کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ میں موت سے بھی بچ جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت تک کی تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ مہلت کا مطالبہ کرنے کے ساتھ میں شیطان نے پھر اپنے جو غلط عزائم تھے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ وہ یہ مہلت کیوں مانگ رہا تھا، اس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، بولا تو تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ یعنی شیطان نے اللہ کی بارگاہ سے مردود ہونے کے بعد میں جب اسے مہلت مل گئی تو اس نے کہا کہ اللہ اب میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو میں گمراہ کروں گا، تیرے جو نیک بندے ہیں صرف وہی بچ پائیں گے۔ تو ابلیس کے انتقام کا یہیں سے اس نے اظہار کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو میں مردود بنا دیا گیا ہوں، اب میں اولاد آدم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ تو اس طریقے سے اب اس نے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے۔ آپ قرآن مقدس کی مختلف آیات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا شیطان نے کس کس طریقے سے بہکانے کی بات کی تھی اور اپنے کون کون سے ارادوں کا اس نے اظہار کیا تھا۔ تو رب نے اس سے فرمایا تھا نا کہ نکل جا، تو وسوسہ ڈال، گناہوں کی طرف بلا جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے، اپنے مغر و فریب کے جال کو استعمال کر، اپنے سواروں اور پیادوں کے لشکر کو لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے، تو جو ہے وہ لوگوں کے مالوں میں شریک ہو جا، ان کی اولاد میں شریک ہو جا، طرح طرح سے ان سے وعدے کر، تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر، لیکن رب نے فرمایا جو میرے خاص بندے ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور وہ سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کرے گا لوگوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور لشکر کو وہ استعمال کرے گا۔ اور جس سے یہ کہا گیا نا مال میں شریک ہو جا، اولاد میں شریک ہو جا، یعنی جو گناہ مال اور اولاد سے متعلق ہے ابلیس ان میں شریک ہو جائے، اور اسی طرح فسق و فجور میں، ممنوعات میں، ناجائز کاموں میں لوگوں کو مبتلا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو مہلت دی، کب تک کی؟ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تب تک کی اسے مہلت دے دی، اور جب پہلی بار سور پھونک دیا جائے گا تو سب کے ساتھ میں ابلیس کو بھی موت آ جائے گی۔ اب ابلیس کے عزائم کیا تھے؟ مہلت ملنے کے بعد میں قرآن کی الگ الگ آیتوں میں اس نے عزائم بتائے۔ اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا فرما بردار بناؤں گا، لوگوں کو لمبی عمر، دنیا کی لذتیں، باطل خواہشات وغیرہ کی امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا کہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدلیں گے، میں رائے ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان پر میں حملہ کروں گا، اور لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت بنا کر کے دکھاؤں گا، اور تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، تیرے جو نیک اور چنندہ جو بندے ہیں وہی بچ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابلیس سے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا قال فالحق والحق اقول، اور فرمایا کہ تو سچ یہ ہے کہ میں سچ ہی فرماتا ہوں، میں سچ ہی فرماتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک میں ضرور بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے، یعنی میں جہنم میں تجھے بھی ڈالوں گا، تیری پیروی کرنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ یہاں پر مختلف آیتوں میں فرمایا گیا، ایک جگہ رب نے فرمایا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کے نکل جا، نکل جا، میں کیا کروں گا؟ بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں ضرور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اسی طرح مختلف آیتوں میں رب نے اس کو یہ ارشاد فرمایا۔ تو اب شیطان نے اسی دن سے اولاد آدم سے اپنی دشمنی نکالنا شروع کر دیا۔ پہلے انسان نے حضرت آدم علیہ السلام، وہیں سے اس نے دشمنی کا آغاز کیا اور مردود ہوا، مہلت مانگی، مہلت مل گئی۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ بالغ ہوتے ہی ہر انسان کے ساتھ میں ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ڈرایا بھی، پھر فرمایا ایک جگہ رب نے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر کے رکھو۔ اور ایک جگہ فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کے پیچھے پیچھے مت چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نقش قدم پر ہمیں چلنے سے بچنے کا حکم دیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ پناہ مانگو من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے جو شیطان ہے ان سے بھی پناہ مانگو، اور جو جناتوں کے شیطان ہے ان سے بھی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بہکا کر کے دبک جاتا ہے، اور جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر نکل کر کے وہ بندے پر حملہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو اصل، اس کا جو مقصد ہے لوگوں کو کافر بنانا، اگر وہ کافر نہیں بنا پاتا تو کم سے کم گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کامیاب ہو جائے تو بہت روتا ہے، شیطان روتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول فرما لے تب بھی اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ نے تو سنا ہی ہوگا، روزانہ وہ انسانوں کو بہکانے کا کام کرتا ہے، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے اور سمندر کے بیچ میں تخت لگا کر کے بیٹھتا ہے، اور پھر شیطان سب پوری زمین سے گھوم گھوم کے آتے ہیں اور پورے دن کی کاروائی اس کو آ کر کے سناتے ہیں، فلاں کو لڑایا، فلاں میں طلاق کرائی، فلاں بچے کو پڑھنے سے روک دیا، فلاں کو شراب پلا دی، اس کو جوا کھلوا دیا، اس کو سود میں مبتلا کر دیا، اس کو جھوٹ بلوا دیا، اس سے غیبت کروا دی، اس کو حسد میں، پوری کاروائی سناتے ہیں اور وہ شاباشی دیتا ہے ایک ایک کو الگ الگ۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو بندے کو نماز سے روکتا ہے، اگر نماز سے نہیں روکتا تو نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی وسوسہ بھی اگر جو ہے وہ نہیں دلا پائے تو پھر شیطان چیلے کو بلاتا ہے، بولے تو نماز سے بھی نہیں روک پایا اور وسوسہ بھی نہیں دلا پایا، کہتا ہے اس خبیث کو پکڑ کر کے باندھ دو اور سمندر میں پھینک دو، یہ ناکام ہو کر کے واپس آیا۔ تو اس طرح اس کی پوری کاروائی چلتی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی بندے کو کوئی کافر بنانے میں کامیاب ہو جائے معاذ اللہ، تو کفر کی حالت میں کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس وقت میں شیطان اس کے جنازے کے آگے ناچتا ہوا چلتا ہے،
بولے ایک بندے پہ تو اپنی محنت کامیاب ہو گئی. اور اسی لیے تو فرمایا گیا موت کا وقت ہوتا ہے تو شیطان ماں باپ کی شکل بنا کے آتا ہے. ایک کہتا بیٹا دیکھ یہودی ہو کے مر جا، فلاں یہودی ہو کر کے مرا تو اس بڑے مزے کر رہا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ فلاں عیسائی ہو کر کے مرا تو بڑا کامیاب ہے، بیٹا تو عیسائی ہو کر کے مر جا. مرنے والا بندہ دیکھتا ہے ماں کہہ رہی ہے عیسائی ہو جا، باپ کہہ رہا ہے کہ یہودی ہو جا، کیا بنوں؟ اور پھر وہ شبہ میں پڑ جاتا ہے اور وہ شک و شبہ کی حالت میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اسی طرح انتقال کر جاتا ہے. لیکن اللہ اگر مدد کرے تو موت کے وقت میں ایمان محفوظ رہتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا وقت آیا آپ نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں. لوگوں نے بعد وصال آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ جب انتقال کا وقت آیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، کیا مطلب؟ ہم سمجھ نہیں پائے. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں موت کے وقت میں شیطان آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا افسوس اے ابن حنبل تم اپنا ایمان بچا کر کے جا رہے ہو. تمہیں ابلیس خبیث سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں، یعنی جب تک روح نکل نہیں جاتی تب تک میں تجھ سے بے خوف نہیں ہوں. آخری وقت تک وہ کوشش میں لگا دیتا ہے. ابھی جو آج میں نے بتایا تھا نا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں فوراً اذان پڑھنا چاہیے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے. ایک دم بچہ پیدا ہوا وہ آ کر کے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب تک دم نہیں نکل جاتا تب تک پیچھے پڑا رہتا ہے. اتنا جو ہے وہ اتنا بڑا دشمن ہے. ارے دشمن تو بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن اتنا بڑا دشمن تو کوئی نہیں ہوگا. ادھر بچہ پیدا ہوا ہے تو دشمنی شروع اور ادھر مر رہا ہے بوڑھا ہو کر کے تب بھی دشمنی سے باز نہیں آتا ہے. اور یہیں پر بات تمام نہیں ہو جاتی ہے. جب بندہ قبر میں چلا جائے تب بھی اس کو چین نہیں پڑتا. منکر نکیر آتے ہیں تو اس وقت بھی وہ بہکانے کے لیے چلا آتا ہے. اسی لیے تو ہم لوگ جب ہو جاتا ہے جب جنازے جب وہاں پر قبر کے بعد دفن کر دیتے ہیں تو قبر میں دفن کرنے کے بعد میں ہم اذان پڑھتے ہیں تاکہ جو منکر نکیر کے سوال و جواب کے اندر شیطان بہکانے کے لیے آ رہا ہے تو اس کے بہکانے سے بندہ بچ جائے. کیونکہ اذان کی جب آواز سنتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اسی لیے اذان پڑھ کر کے ہم اپنے مردوں کو وہاں پر راحت پہنچاتے ہیں. وہابیہ جو کہتے ہیں نا کہ قبر پر اذان نہیں پڑھنا چاہیے تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ نہ پڑھو، تم کو قبر پہ اذان پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تم کافر ہو کر کے ہی مرے ہو تو شیطان تم کو تھوڑی قبر میں بہکانے آئے گا. تم کو تو اذان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کو ہمارے مردوں کی حفاظت کے لیے اذان پڑھنے کی ضرورت ہے. ایمان کے ساتھ بندہ چلا گیا ہے، شیطان کو چین نہیں ہے. اب وہ بہکانے کے لیے قبر میں آئے گا تو اس کو پھر بھگانا تو پڑے گا نا. تو یہ ابلیس کی دشمنی ہے. رب نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے. یہاں پر ایک سوال ذہن کے اندر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا تھا کہ اے اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا، پھر اللہ نے اس کو مہلت کیوں دی؟ جب پہلے ہی سے وہ کہہ رہا میں گمراہ کروں گا، اللہ نے اس کو مہلت کیوں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ابلیس کو فنا کر دیتا اور گمراہی بھی ختم ہو جاتی. سب کے سب نیک ہوتے، سب کے سب مسلمان ہوتے، دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوتا، کوئی گنہگار نہیں ہوتا. لیکن انسان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تو ہے کہ بندے کو خیر اور شر اور نیکی اور بدی کی صلاحیت دے کر کے اختیار دے کر ان کو آزمایا جائے، ان کو آزمایا جائے، امتحان لیا جائے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں کس کے اعمال اچھے ہیں. تو اگر شیطان کو ختم کر دیا جاتا تو پھر آزمائش کیسے ہوتی، پھر امتحان کیسے ہوتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فنا نہیں کیا بلکہ اس کو مہلت دے دی، مہلت دے دی. اب اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو مہلت دے دی تو اللہ نے نیکی کی طرف بلانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، مرسلین نظام کو بھیجا، پھر ان کے بعد میں ان کے نائب اولیاء علماء کو پیدا کیا. برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس کو مہلت دے کر اس کی اولاد کو پیدا کیا. پھر انسان کو بھی اللہ نے دو طاقتیں دی، ایک قوت اسے کفر اور برائی کی طرف راغب کرتی ہے اور دوسری ایمان اور نیکی کی طرف بلاتی ہے. پھر انسان کو اللہ نے عقل بھی دی، اختیار بھی دیا کہ وہ ایمان اور کفر میں سے کس کو اختیار کرتا ہے، نیکی اور برائی میں سے کس کو اختیار کرتا ہے. اب نیکی کے راستے بھی کھلے ہیں، بدی کے راستے بھی کھلے ہیں، نیکی کی طرف بلانے والے بھی موجود ہیں، بدی کی طرف بھی شیطان بلا رہا ہے. اب جو بندہ ایمان اور نیکی اختیار کرے گا کامیاب ہو کے جنت میں چلا جائے گا، اور جو کفر اور برائی کو اختیار کرے گا ناکام ہو کر کے جہنم کے اندر چلا جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی تاکہ امتحان ہو، آزمائش ہو. تو اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں جیسے انبیاء کرام، اولیاء اعظام،
تو ابلیس کا قابو ان پر نہیں چلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ابلیس مہلت لے کر کے آیا ہے، قیامت تک کی مہلت لے کر کے آیا ہے وہ، اور قیامت تک ایسی مہلت لایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، ابلیس اور اس کی اولاد، اس کی ذریت، اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھتے، وہ ہم کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو صوفیاء کرام نے دو راستے بتائے۔ فرمایا کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو جب وہ اتنا طاقت اور مہلت لے کے آیا ہے تو اللہ تو پناہ دے گا، تو پھر شیطان کچھ نہیں کر پائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس کو دور کرنے اور اس کی مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت بندہ تیار رہے۔ بھئی دشمن جب بڑا پاورفل ہے تو ہر وقت ہائی الرٹ رہنا چاہیے۔ اگر آپ ہائی الرٹ پہ نہیں رہیں گے تو دشمن کبھی بھی حملہ کر کے آپ کو برباد کر دے گا۔ تو ہر وقت بندہ پوری زندگی ہائی الرٹ رہنا چاہیے، ہر وقت آن ڈیوٹی رہنا چاہیے، تاکہ کسی وقت شیطان اس کو برباد نہ کر سکے۔ اور علماء کرام نے فرمایا شیطان پر قابو پانے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کی جو شرارتیں ہیں ان سے ہر وقت ہوشیار رہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہیلے کا علم ہوگا تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر گھر میں لائٹ جل رہی ہو، گھر کا مالک جاگ رہا ہو تو چور اندر نہیں آتا ہے۔ لائٹ بند کر دی، گھر والا سو گیا، چور اندر آ جائے گا۔ تو ہر وقت بندے کو چاہیے کہ اس کے ہیلوں سے ہوشیار رہے۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جب شیطان گمراہی کی طرف بلائے تو اس کو رد کر دے، یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، کیونکہ شیطان کا معاملہ کیا ہے، بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ تم اگر اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی سے لپکے گا اور زخمی کر دے گا، اور تم بھونکتا رہے گا، اس کی طرف دیکھو ہی نہیں تو چپ چاپ وہ اپنے آپ ہی چپ چاپ ہو جائے گا۔ تو کیا کریں کہ وہ جب گمراہی کی طرف دھیان ہی مت دیں، اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیں، لیکن جب وہ بلائے برائی کی طرف آپ دھیان دے رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کیا کروں، یہ کرنا چاہیے، وہ تب پھر وہ اپنا کام کرے گا۔ کتا جب اس کے آپ پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر وہ زخمی کر کے چھوڑے گا۔ تو اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، اللہ سے لو لگائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے شیطان بڑا ڈرتا ہے، وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے بتائے گئے شیطان سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد میں اخیر کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین۔ تم فرما دو میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں میں نہیں، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے حکم دے دیا کہ محبوب یہ بتا دو میں تمہیں دین کی جو تبلیغ کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی جو ہے وہ اجرت بھی نہیں مانگتا، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ قرآن تمہارے لیے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا نور ہے۔ یہاں پہ تکلف اور بناوٹ سے منع کیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو تکلف اور بناوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت مسروق کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمارے درمیان میں لیٹے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آ کے کہنے لگا ابو عبد الرحمن کندہ کے دروازوں پر ایک قصے بیان کر رہا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں جو دھوئے والی آیت ہے وہ دھواں آنے والا ہے اور کفار کی سانس روک دے گا، مسلمان کو اس سے صرف زکام جیسی کیفیت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا لوگوں اللہ سے ڈرو، تم میں سے جس شخص کو جس چیز کا علم ہو اس کو بیان کرے، جس کو علم نہ ہو وہ کہے اللہ زیادہ جانتا ہے، کیونکہ علم کی یہی دلیل ہے کہ جس کو علم نہیں ہوتا ہے وہ اپنی بات کو خدا کی طرف لوٹا دیتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور تکلف کو ہمارے بزرگوں نے بڑا ناپسند کیا، رب نے بھی منع فرمایا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، شقیق بیان کرتے میرا ایک شاگرد حضرت سلمان کے پاس تھا، وہ گیا تو انہوں نے ہم کو روٹی اور نمک پیش کیا اور کہا کہ اگر ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔ یعنی ہمارے بزرگ تو اتنا خیال رکھتے تھے کہ میں اچھا کھانا لا کے کھلا دیتا، لیکن حضور نے تکلف کرنے سے منع کیا تو روٹی نمک ہی کھا لو۔ اور ایک بات تو بڑی پیاری انہوں نے بیان کی، شقیق کہتے ہیں کہ میرے شاگرد نے حضرت سلمان سے کہا کاش ہمارے لیے ایسا نمک لاتے جس میں پودینہ ہوتا،
تو حضرت سلمان سبزی فروش کے پاس گئے، اپنا لوٹا اس کے پاس گروی رکھ دیا، پودینہ منگوا لیا اور نمک میں پودینہ ڈال دیا۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو میں نے اپنے شاگرد سے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے رزق پر قناعت کرنے والا بنا دیا۔ تو جو پودینہ لینے کے لیے لوٹا رکھ کے آئے تھے تو حضرت سلمان کہنے لگے اگر تم اللہ کے رزق پر قناعت کرتے نا تو میرا لوٹا وہاں پہ نہیں رکھا ہوتا، تم نے تکلف کروایا، میرا لوٹا مجھ کو وہاں پہ رکھ کے آنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکلف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ جتنی حیثیت ہو اسی کے مطابق کام کرے، بناوٹ نہ کرے، تکلف نہ کرے اور زبردستی کسی چیز کو دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و مامون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔